مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين۔ نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على شفيعنا
صلی علی محمد مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہاں لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا کارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا کارے دلیل بے مثالی ہے اور وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی ہے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے اور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی
فرما کر بحالی دو ہمارا، درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج رات دنیا میں کئی جگہوں پر آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی وطن عزیز پاکستان کے اندر کل شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوگی، کیونکہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اوورسیز کی یہ بھی مدنی چینل سے کنیکٹڈ ہوں گے۔ اسی طریقے سے کل ہمارے یہاں شب برات ہے، تو ہمیں اس کی کس انداز سے تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے، بڑا ہی زبردست رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جس کا نام ہے فیضان شعبان۔ اس سے کچھ شب برات کے متعلق آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک یہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات بھی ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ شب برات کے 4 نام ہیں۔ جی ہاں، پہلا نام فرمایا اس کا ہے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات۔ دوسرا نام فرمایا لیلۃ البراءہ نجات والی رات۔ تیسرا فرمایا لیلۃ الصک یعنی دستاویز والی رات۔ چوتھا فرمایا لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسے لیلۃ البراءہ اور لیلۃ الصک یعنی نجات اور دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کرتا ہے
تو اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمائے کہ اس رات کو لیلۃ القسمہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اس مبارک رات کو لیلۃ الاجابہ کہا جاتا ہے، اجابت کے معنی قبولیت کے ہیں، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسے لیلۃ الحیاء یعنی جاگنے کی رات، لیلۃ عید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الشفاعہ اور لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر اور لیلۃ الغفران بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی زبردست روایت ملتی ہے کہ جنتی صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے وہ بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزاع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی دعا مقبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف یہ بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ آمین۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں
رکوع کرے. چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے. پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے کہ جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو. چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو. ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ کچھ یوں پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو. آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے. پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی رات کی ابتدا سے لے کر طلوع فجر تک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بڑے ہی زبردست اشعار یہاں پر بیان کیے گئے. میں بھی پڑھتا ہوں نعت خانوں سے بھی گزارش ہے کہ مل کر آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. اور سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو الفاظ ہیں الا من مستغفر فاغفر لہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. 15ویں رات یہ ندائیں دی جاتی ہیں. الا من مسترزق فارزق لہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دیا جائے. الا من بلائن فهو عافی ہے کوئی بلاؤں سے نجات چاہنے والا کہ اسے بلاؤں سے نجات دی جائے. اللہ اکبر. چنانچہ ہم نگران شورا کے ساتھ پچھلے دنوں ایک مدنی حلقے میں تھے. نگران شورا نے یہ بڑی زبردست بات کہی کہ یہ ندائیں یہ دی جا رہی ہوں گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ لبیک یا رب اے اللہ میں حاضر ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے. جب یہ صدا لگائی جائے ہے کوئی رزق کا طلبگار ہم کہیں لبیک یا رب میں حاضر ہوں مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا گھر والوں کا رزق یہ وسیع کر دیا جائے. ہے کوئی بلاؤں سے نجات چاہنے والا تو میں کہوں لبیک یا رب میں ہوں کہ بیماریوں سے بلاؤں سے نجات چاہنے کے لیے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. یہ ندائیں یہ جب لگ رہی ہوں اس وقت ہمارا یہ حال ہو کہ ہم اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں. حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں. جیسے مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں. ایک ہے 15 شعبان کی رات
اور دوسری ہے لیلۃ القدر کی رات۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ فرمایا شب جمعہ یہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ، اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات لیلۃ التکفیر یہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے سنا کہ اسے لیلۃ التکفیر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ یہ رات بنتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں، گناہگاروں چلو، گناہگاروں چلو، گناہگاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کئی جگہوں پر شب برات کی رات یہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالی کل شب برات کی رات ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادتیں کی، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل یہ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یعنی اس رات کو صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم یہ سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم میں مبارک دبانے لگی۔ عاشقان رسول، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی؟ جی ہاں، اسی لیے مسلمان اس رات شب برات کے اندر قبرستان جاتے ہیں تاکہ یہ ادا کو ادا کریں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کیا خوب شعر فرمایا ہے کہ صد شکر خدایا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ہم ذکر و دعا میں گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی ہم کریں۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ قبرستان جانے کی بھی کچھ سنتیں اور آداب ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ چنانچہ جب ہم قبرستان جائیں تو کسی قبر کے اوپر ہمارا پیر یہ نہ لگے۔ اچھا، قبرستان کے اندر بعض اوقات یہ بڑی رات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے یعنی عجیب سا کچھ مطلب یوں سمجھے کہ مختلف آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور تماشا سا لگ جاتا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس رات جو ہے وہ وہاں جا کر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اگر ہمارے جان پہچان والد والدہ بھائی بہن زوجہ اور اسی طریقے سے بچوں کی قبر دور ہے تو ضروری نہیں کہ آپ پاس جائیں، آپ کسی قبر پر پیر نہ رکھیں، آپ دور سے فاتحہ پڑھ دیں۔ قبرستان آپ آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، آپ وہاں سے دعا کریں
انشاءاللہ اللہ نے چاہ قبرستان میں داخل ہو کر انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ضرور بالضرور یہ برکتیں ہمیں بھی انشاءاللہ الکریم ملیں گی۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر کیا فرمایا کہ زورو قبورکم، اب زیارت قبور کیا کرو، بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب جائیں بھی ہم قبرستان اور وہاں جا کر بھی اگر اللہ نہ کرے مطلب ہم وہاں بھی یعنی دنیاوی گفتگو کے اندر مشغول رہیں، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ارے وہ تو دیکھو کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو کس طرح پانی ڈال رہا ہے، یہ دیکھو کس طرح جو ہے نا وہ یہ پھول ڈال رہا ہے، نہیں، اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو ہم یاد کریں۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہاں، اور کہتے ہیں ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی کوئی چیز نہیں پاتے، اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کتنی زبردست ترغیب دلائی کہ 15ویں رات کی نسبت سے 15 شعبان المعظم کی رات کی نسبت سے 1500 روپے اپنے مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے ہم دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں دیں۔ یعنی یہ تو یوں سمجھے نہیں کہ ایک مختلف دینی کاموں کے اس کے اندر یہ بہاریں ہیں، قرآن پاک کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے تو سبحان اللہ علم دین پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے، تو مساجد، مدارس یعنی اور دیگر کتنے فلاحی کام معاملات، آپ ہمت کریں۔ اچھا الحمدللہ ہمارے مدارس کے بچے یہ تو اور ماشاءاللہ جوش و خروش کے اندر ہیں۔ میرے بچے نے مجھے کہا کہ بھائی ہم ہر گھر کے فرد کی طرف سے 1500 دیں۔ اچھا پھر کہا کہ مرحومین کی طرف سے جو ہے نا وہ ہم دیں، تو ہم نے اپنے گھر سے 5 اور 3 8 افراد کا وہ دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے ہر گھر کے فرد کا وہ بینکاک تھائی لینڈ کے اندر ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ہر گھر کے فرد کے لیے یہ بھیجے۔ تو ہمت کریں، جتنا انشاءاللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو اللہ نے چاہے اس کی برکتیں ملیں گی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ چند منٹوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لانے والے ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ ہم الحمدللہ عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں۔ جنتی ابن جنتی، نواس رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شب برات کے 3 حصے فرماتے ہیں۔ 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ 1/3 حصے میں توبہ و استغفار کرتے اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ابو جان مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو سلگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی بات کی تائید کرتے اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت یعنی برا کام نہیں ہے۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شب برات میں عبادت کرنا یہ مستحب ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شب برات میں سورہ دخان پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات میں حامیم دخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگان دین سے ثابت ہے کہ اس رات وہ بطور عاجزی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فمحو، اللہ اکبر، کہ اے اللہ پاک اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے، وَاکتبنا سعداء، اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاء، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو فَأَنبِتْنَا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، تو اسے ثابت رکھ، اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ، بے شک جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہید حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے، اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، جہاں کل 15واں دن ہے وہاں روزہ رکھیے، کل بھی روزہ رکھیں، اور جہاں کل 14واں دن ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہے تو نامہ اعمال کا آخری دن ہے کل، اور یہ آخری رات ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت موجود ہیں کہ اگر آپ کراچی کے اندر موجود ہیں تو نامہ اعمال کی آخری رات ہے، ہمت کریں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لیں، مدنی مذاکرے میں آپ خود تشریف لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور یہ نامہ اعمال کی آخری رات یہ سمجھے کہ علم دین کی محفل میں، مدنی مذاکرے کے اندر، سوال جواب کے سلسلوں میں ہماری گزر جائے گی، تو بتائیے کہ انشاءاللہ الکریم کتنی برکتیں ہمیں یہ ملیں گی۔ 15ویں تاریخ کو کوئی بھی نیاز وغیرہ یہ کرنا، یہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کرنا، اور اس رات نوافل وغیرہ پڑھنا، اور اس رات ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور بھی معاف کروا لیں، اپنے گھر والوں سے بھی قصور معاف کروائیں، اپنے پڑوسیوں سے بھی، اپنے دوست احباب سے بھی، اور یہ سب قصور وغیرہ معاف کرنا یہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں رسمن نہ ہو، بلکہ یوں سمجھے کہ صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ ہم معافی یہ مانگیں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج یہیں سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا ماشاءاللہ الکریم۔ مفتیان کرام یہ امیر علیہ سنت کی تسبوسی فرما رہے تھے، اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ بھی ہمت کیجئے جو یہاں کراچی میں ہیں، محروم نہ رہیں، بڑے بابرکت لمحات ہے، فیضان مدینہ آپ تشریف لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے شمار برکتیں یہ ہاتھ آئیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا آپ کے اوپر قرض وغیرہ ہے تو ادا کر دیں، کیونکہ بعض مسلمان کی دعا جو ہے وہ قبول اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی، قرضوں کی تاخیر، دیگر معاملات۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تمام رات جاگ کر نہ گزار سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کریں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں، زیارت قبور کریں۔ اگر اس رات کو یہ بھی یہ نہیں سمجھے کہ بیان کیا گیا کہ رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ٹوٹکا ہے، یہ اگر کر لیں بزرگان دین کا معمول ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں یہ ہم سب کو ملیں گی۔ بگڑی قسمت سور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں پر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ الکریم آئیے اب چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے جو مدنی مذاکرے سے ہم نے سیکھا ہے، اور امیر علیہ سنت نے صدقات خیرات کرنے کا جو ذہن دیا، الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت ایک یہ بھی ہے کہ
ہمیں چند گھنٹوں میں ہر مشکل سوال کا جواب امیر اہل سنت کے ذریعے ہمیں بآسانی مل سکتا ہے۔ الحمدللہ پیر صاحب نے ماہ رمضان کے روزے کے حوالے سے نماز تراویح کے حوالے سے ترغیب دلائی، تو انشاءاللہ نیت ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ مکمل تراویح شریف پڑھیں گے بھی اور دوسرے اسلامیوں کو بھی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ۔ نماز وغیرہ سیکھنے کے لیے جب بھی ہم لوگ آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ دین سیکھ کے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آ کے میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ عاجزی ہے، وہ عاجزی ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سنگ دل، سخت دل، جن کے دل پتھر بنے ہوتے ہیں نا، وہ یہاں پہ آ کے نا یہ فیضان مدینہ کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں نا تو چہرہ باغ و باغ ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ یہیں پہ اللہ پاک ہمیں موت دے دے، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ شعبان المعظم کے بارے میں بتایا ہمیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ مقدس ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت درود السلام پڑھنا چاہیے، بالخصوص کم از کم 700 مرتبہ۔ اور پھر اس کے روزے کے فضائل کے بارے میں بتایا کہ جس طرح رمضان شریف کے بعد اگر سب سے زیادہ ہے تو بہت حرمت والا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بہت اچھا ماحول لگا امیر اہل سنت کی سے جب مرید ہوئے اور جب آنا جانا ہوا تو ماحول کی نسبتوں کا فیضان ہے کہ جو آج عملی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ داڑھی شریف کی نمازوں پہ بھی اشراق، چاش، شوابین اور تہجد جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے نا اس میں تقریباً میرے خیال الحمدللہ وہ ہے، اور اللہ یہ سب کچھ نسبت کی وجہ سے۔ الحمدللہ ہر ہفتے آتے ہیں اور ہمارے پیر مرشد کی دیدار بھی ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز کے متعلق پتہ چل رہا ہے، ہم وہ صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا دین کے معلومات ہمیں اتنی نہیں ہے، وہ ہمیں یہاں مل رہی ہے ماشاءاللہ سے، کہ ان سے کاروبار میں ہمیں حلال طریقے سے کمانا چاہیے، کون سا غلط طریقہ ہے، سب الحمدللہ یہاں آنے کے بعد سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ ہم آتے ہیں یہاں پہ، باپا کا دیدار کرا، ہمارے چارجنگ مل جاتی ہے کہ باپا ہے موجود، باپا کا دیدار ہی سمجھنا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ رمضان کے سارے روزے رکھنے اور بعد جماعت تراویح پڑھنی ہے۔ نیکی کی دعوت ہوتی ہے، یا نیکی کی باتیں ملتی ہیں، سیکھنے سکھانے کی ملتی ہیں، بہت اچھا ماحول ہے۔ یہاں سے آ کے نماز سیٹ کریے الحمدللہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض سیکھنے کو ملا ہے۔ دعوت اسلامی نے ایسا ماحول دیا ماشاءاللہ سے، میں تربیتی کورس میں آیا ہوں، علم دین سیکھنے کو ملا ہے، نماز کی شرائط، فرائض، غسل کے فرائض، تیمم کے طریقے، نماز تہجد، یہ امیر اہل سنت کا ہی ہم پر جنا کرم ہے ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ میں پنجاب علی پور ملتان سے تشریف لایا ہوں اور 24 سال میری عمر ہو گیا، آج ہی امیر اہل سنت کا مرید ہوا ہوں۔ امیر اہل سنت نے نماز کی ترغیب دلائی ہے، انشاءاللہ میں داڑھی رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں، پہلے داڑھی کٹواتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت نمازی بننے کا بھی عادی بنوں۔ پچھلے تمام سب کا جو کوئی گناہ ہوئے میرے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیک کام بھی کروں گا، داڑھی بھی رکھاؤں گا اور 5 وقت کا نمازی انشاءاللہ ضرور بنوں گا۔ انشاءاللہ 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا میں پیر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ۔ اعتکاف کے بارے میں بھی سمجھایا گیا، انشاءاللہ میری یہ بھی کوشش ہے کہ میں اعتکاف بھی کروں گا۔ یہاں پر آنے کے بعد ہم لوگوں نے نماز وغیرہ شروع کی، دینی کاموں میں حصہ لیا اور سنتوں وغیرہ پر عمل کیا۔ میرے کو تو دیگر مسائل پتہ چلے ہیں، وضو کے، غسل کے، انشاءاللہ اب سے نیکی کی دعوت دیں گے اور صدائے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی، مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی، مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی، مذاکرے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1445 نزدیک شعبان شریف کی 14ویں رات ہے، مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 14 پیش کرتا ہوں۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے
اور جو آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नियतुल मुमिन नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, एतिकाफ की नियत कर लीजिए। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत हो तो एतिकाफ की नियत हो जाएगी। नियत दिल में होते हुए जबान से कह लेना ये ज्यादा अच्छा। नियत असली तो दिल में ही करनी होती है, अगर जबान से कहा और दिल में नियत नहीं थी तो वो नियत मानी नहीं जाती, वैलिड नहीं होती। और दिल में नियत कर ली, जबान से ना भी कहा तो कोई हरज नहीं, लेकिन बेहतर है कि जबान से भी दोहरा ले, रिपीट कर ले। जब तक मस्जिद में रहेंगे इंशाअल्लाह एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आबे जमजम शरीफ पीना, तमचा पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होता है जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। एहतिकाफ की नियत करना भूल गए थे, अब इफ्तार के टाइम पर याद आया या खाने के टाइम पर आया था, तो अब ये कि बेहतर ये है कि एहतिकाफ नियत कर लें आप और खा लें, लेकिन बेहतर तरीका, मुनासिब तरीका ये कि सवाब के लिए नियत करें और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक आप खाएं पिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। अब सवालात कीजिए, सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊंगी जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाये करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं। शुक्रिया के साथ अपनी भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, कुछ नियतें भी कर लें, और भी जितनी नियतें कर सकते हैं जो दुरुस्त हो। अब ये नियतें करने के लिए भी इल्म नियत दरकार है। तो बहरहाल मैं कुछ चंद नियतें अर्ज करता हूँ, उसको अगर आप की कैफियत यही बनती है तो कर लीजिएगा, या जिन जिन की कैफियत बनती है जितनी वो कर लें। इधर उधर देखने, बातें करने और दूसरों को इशारे करने, खुद खुशादा होकर यानी फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से इल्म दीन की बातें सुनूंगा। जब जब सल्लु अलल हबीब की सदा सुनूंगा तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लूंगा आखिर तक, यानी ऐलानात, सलातो सलाम, दुआ वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। सिलसिला खत्म होने के बाद मजबूरी ना हुई तो आगे बढ़कर मौजूद इस्लामी भाइयों वगैरह से सलाम और मुसाफहा करने, आइंदा भी आते रहने की दावत दूंगा। मजीद इनफरादी कोशिश करके दावत इस्लामी के दीगर सिलसिलों में भी आने की मौके की मुनासबत से उनको तरगीब दूंगा। मतलब अब कल बड़ी रात है, शब बराअत, तो उसके लिए तरगीब का मौका अच्छा है और आपको एक तादाद शायद ऐसी मिलेगी कि जो मखसूस मौक़ों पर आते हैं, जिनमें एक शब बराअत भी है। शब बराअत में आएंगे, इसके अलावा नहीं आते। आएंगे तो कोई 27वीं रात रमजान शरीफ के आ गए, तो इस तरह। तो ऐसे लोगों को तरगीब कि थोड़ा अगर कच्चापन होगा तो और पक्कापन हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे कि हाँ कल आना है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयदी अमीर आले सुन्नत पीर मुर्शिद की बारगाह में अर्ज ये है कि आजकल लोग दूसरे लोगों की मजबूरियों से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और ये मर्ज तकरीबन दुनिया के हर शोबे में फैलता चला जा रहा है। तो इस हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए और मदनी फूलों से भी नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मजबूरी से फ़ायदा उठाना तो बहुत लंबा टॉपिक है,
दुकान खोल के बंदा बैठा है, ग्राहक आया कब? जब मजबूरी उसको जरूरत है चीज की, और उसने झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया और वो चीज उसको बेची, तो ये भी एक तरह से मजबूरी का फायदा तो उठाया उसने, ग्राहक को जरूरत पड़ी थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सवाल कहने वाला चाहता क्या है, तो मजबूरी से नाजायज फायदा उठाना, मुमानत इसकी है। जायज फायदा तो सभी उठा रहे हैं, मैं भी जायज फायदा उठा रहा हूँ कि आपकी मजबूरी है कि आपको सवाब चाहिए, मैं लेके बैठ गया हूँ आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अब अगर कोई वाकई ऐसी सूरत हाल है कि किसी की मजबूरी है और उससे नाजायज फायदा उठाया जाए, जैसे कोई काम उसका अटक गया है, अब वो मजबूर है और जो उसका अफसर है या जो भी है इस तरह का आदमी है गवर्नमेंट का, या जिसको कहर व तसल्लुत हासिल होता है, वो करवा सकता है। अब वो जो मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्वत ले रहा है, अब अच्छा इसमें भी रिश्वत में भी सूरत होती है, कहीं तो कम मजबूर से कम रिश्वत में गुजारा हो जाएगा, ज्यादा मजबूर होगा तो ज्यादा रिश्वत खींच लेंगे, ये भी करते होंगे। तो बहरहाल जितनी रिश्वत ली, थोड़ी सी ली तब भी गुनाह तो है, लेकिन ज्यादा जितनी ज्यादा लेगा तो हो सकता है उसका वबाल भी बढ़ता चला जाए। तो इस तरह और भी बहुत सारे मौके होते होंगे कि जिसमें बंदा मजबूर हो जाता होगा और उससे उठाने वाले नाजायज फायदा उठाते होंगे। तो ये आजकल का मामला नहीं है, ये पुराना मतलब ये सिलसिला चल रहा है कि इस तरह के लोग क्रिमिनल माइंड के होते हैं, तो वो गुनाह भरा जहन होता है, तो वो मजबूरियों से लोगों के नाजायज फायदे उठा रहे होते हैं। तो अब ये कि जैसा नाजायज फायदा उठाया और जैसा काम, तो इसके मुताबिक से गुनाह का तरत्तुब होगा। लेकिन ये कि अगर वो शरन गुनाह है जो फायदा इसने उठाया, तो अब ये कि है तो गुनाहगार हो, और ऐसा करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो हुक्म है कि हम मुसलमानों की खैर खाई करें। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, उसकी भलाई चाहे और लोगों के हम काम आए, नफा इसको दें। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि लोगों में बेहतर हुए जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो बाज़ औक़ात ये कि वो जायज फायदा उठा रहा होता है मजबूरी का, नाजायज नहीं होता, लेकिन वो जायज फायदा भी ऐसा होता है कि ये ना उठाता तो अच्छा था, कि बेचारा दुखियारा है, गरीब आदमी है, अब उसको आपने कुछ नफा रखा अपना, नफा जायज कितना होता है ये फिर अलग बहस है इसकी। आमतौर पर लोग बोलते हैं कि आटे में नमक के बराबर, इससे ज्यादा हराम। ये अवाम का फतवा है, मुफ्तियों का नहीं है। एक गुनाह, ऐसा कहना भी गुनाह है, इस तरह कह देना कि आटे में नमक के बराबर नफा, बाकी हराम। तो जिसको अल्लाह ने हराम किया, उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, हराम वही होता है। मैं और आप नहीं कर सकते किसी चीज को हराम, और जिनको हलाल कहा तो उनको हम हराम नहीं कह सकते, जिनको हराम फरमाया हम हलाल नहीं कर सकते। तो शरीयत के मामले में लोग बड़े मतलब बाज़ दिलेर होते हैं, या ये बस बाप दादों से सुन सुनकर बात चीजें जहन में पक्की हो जाती है। तो इसका भी इलाज होना चाहिए, और इसका इलाज इल्म दीन, अल्लाह हम सबको नसीब करे। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे सुनते रहेंगे तो ये भी इल्म दीन हासिल करने का जरिया तो है। खुद मदनी चैनल इल्म दीन हासिल करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो इस तरह इंशाअल्लाह इल्म हासिल होता रहेगा तो जहालत के अंधेरे छटते रहेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, क्या इस तरह किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह पाक इसकी ज़ुबान को लगाम दे दे, कभी भी ये किसी का दिल न दुखाए? इस तरह की दुआ करना कैसा, इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। मैं इसकी ज़बान को लगाम दे दे ताकि किसी का दिल ना दुखाए, जायज़ तो ये मेरे लिए दुआ कर दिया करे कि मेरी ज़बान को ऐसी मदनी लगाम लग जाए कि मेरी ज़बान से सिर्फ वही अल्फाज निकले जो कि मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल होने का सबब बने, किसी का दिल दुखे नहीं, कोई हर्ज नहीं इसमें। अच्छा हम सबको ही लगाम मिल जाए, हम लोग बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हैं, इसलिए तो मंजिलों से भटके हुए हैं और कहाँ का गुनाहों में पड़े हुए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। उमर रजा अतारी सियालकोट से बात कर रहा हूँ। हमने एक मसला सुना है कि शबान की 15 तारीख को अल्लाह ताला नाफरमान जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो उसको माफ नहीं करता, और जना वाले बंदे को माफ नहीं करता, और शराब पीने वाले बंदे को माफ नहीं करता। तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो तौबा कर ले तो क्या फिर भी 15 शबान को अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता? तो ये मेरा सवाल है, तो जवाब का मुंतज़िर हूँ। अल्लाह अकबर। माफ करना, मगफिरत करना, असल मसला ये कि शबे बारात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर एक ये मुबालगा समझो कि बहुत तादाद में अल्लाह पाक के मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है, गुनाह उनके बख्श देता है। बनी कल्ब ये एक कबीला था अहले अरब के कबाइल में, वो कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। यहाँ बकरी से मुराद वो मुअन्नस जरूरी बकरी, बकरे, दुम्बे, भेड़ जरा सब मिलके ही पाले जाते हैं। तो ये बहुत बकरियां पालते थे। तो यूं इनके बालों की मिसाल दी गई ने, अल्लाह पाक इतनी मगफिरत करता है। अब इनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी उस रात भी मगफिरत नहीं की जाती। ये कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा कि उस रात तौबा भी कबूल नहीं होती, मगफिरत नहीं की जाती। तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए, बल्कि खुदा ना खास्ता गुनाह हो जाए ना किसी से तो वाजिब है कि उसी वक्त तौबा करे। देर करेगा तो ये देर करना भी मजीद गुनाह को बढ़ाएगा ना, ये भी गुनाह है देर करना। अल्लाह पाक की नाफरमानी की और अब मजीद उस नाफरमानी के वबाल को अपने सर पर लादे रखा, नहीं, इसको फौरन उठा के फेंक दे। और तौबा ही के जरिए जरा उठा के फेंकेगा। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल ला ज़ंबा लह, तौबा करने वाला ऐसा है, यदि से पाक है, तौबा करने वाला ऐसा जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। तो तौबा तो शबे बारात में करनी चाहिए, बहुत करनी चाहिए, बल्कि ज्यादा करनी चाहिए, कबूलियत की रात है। तो अब ये कि इनमें जो तीन तो इन्होंने कहे वालिदैन के नाफरमान, और वो जिना का आदी, ये जिना का आदी, शराब का आदी। आदी होना और चीज होता है, और कभी कभार पी लेना या बुरा काम कर लेना वो फर्क होता है इसमें। तो हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और कहा शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह पाक जहन्नम से इतनों को आजाद फरमाता जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदी की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, नजर रहमत नहीं फरमाता। अब इस हदीस में ये है, बख्शिश का भी है यहाँ। अच्छा, हदीस पाक में जो कपड़ा लटकाने वाले का जो बयान है, इससे मुराद वो लोग हैं जो तकब्बुर के साथ टखनों के नीचे तहबंद या पाजामा या सौब, लंबा कुर्ता जो पहनते ये लटकाते हैं, इस तरह के लिबास। करोड़ों हम्बलियों के पेशवा हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जो रिवायत नकल की उसमें कातिल का भी जिक्र है। हजरत सैयदना कसीर बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत सरापा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक शाबान की 15वीं शब में तमाम जमीन वालों को बख्श देता है सिवाय मुशरिक और अदावत वाले के। या मुशरिक से मुराद वो जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा मानते हैं, जैसे बुत परस्त, सूरज पूजने वाले, चांद पूजने वाले, सितारे पूजने वाले, आग पूजने वाले, इस तरह के मतलब जो यानी कि जो मुसलमान ही नहीं है, मगर हर मुसलमान ना होना मुशरिक, फिर ये
قسم ہے کافر کی، ایک بری قسم مشرک. تو یہ مطلب اسرات یہ نہیں بخشے جائیں گے. تو یہ اسرات ہی کی تخصیص نہیں ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے جب تک اپنے اس کفر سے توبہ کر کے دامن اسلام میں نہیں آئیں گے. اسی حال میں مر گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ مطلب پھر یہ کہ تعلق توڑنے والوں کا اس میں ذکر ہے، عداوت والے اس میں غلط. تو یہ کہ عداوت والا ہو کہ جیسے ایک مسلمان سے بلا اجازت شرعی، شریعت کی اجازت کے بغیر خواہ بغض و کینہ رکھے. یا بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ٹھیک ہے برا لگ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کا بغض و کینہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہوتی. اب جیسے کہ کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے تو اس سے تو بغض و کینہ ان مانوں کا رکھنا تو ضروری ہے. اس سے ہی محبت رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عقیدے میں جا پڑیں اور اللہ نہ کرے کہ مطلب ایمان کو کچھ ہو جائے. تو یوں موقع کی اس میں بھی صورتیں ہوتی ہیں بغض و کینے کی بھی، کہ بعض صورتوں میں کینہ رکھنا واجب بھی ہوتا ہے. لیکن جنرلی جو ہمارے یہاں یہ آپس میں ناراضیاں، خاندانوں میں ناراضیاں، ان کی عموماً جائز وجوہات نہیں ہوتی ہے. ویسے اس نے یوں کہہ دیا تو یوں بول دیا، تو ہمارے کو دعوت نہیں دی تو ہم نے تو پورے خاندان کو دعوت دی تھی، دو کی دعوت دی. یہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں پنگے ڈال دیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، خدا جانے کتنے گناہوں میں جا پڑتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ناجائز طریقے پر کسی مسلمان کا اپنے دل میں کینہ نہ ہو. تو جس کے دل میں بغض و عداوت اور کینہ، چھپی دشمنی اگر ہے تو اس کی بھی اس رات جو ہے اس پر بھی نظر رحمت نہیں ہوتی یا اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی. اس طرح کی یہ روایتوں کا خلاصہ ہے. تو اس میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا عمل تھا کہ اپنی مسجد میں ان کی بلکہ لیٹر بھی آپ نے جاری کیا تھا، لیٹر بھی جاری کیا تھا جس میں یہ کہ آپس میں حقوق جو ہوتے ہیں وہ معاف کروا لیے جائیں. اسی طرح کے حقوق، یہ نہیں کہ اب قرضہ دبا کے بیٹھ گیا ہے اور اعلیٰ حضرت یہ حکم فرمائے گا اچھا کتنے، اچھا 12 لاکھ ہے کوئی بات نہیں، 15 ہو تو بھی معاف کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ تاخیر کی معافی ہونا وہ ایک الگ صورت ہے کہ اتنا لیٹ کر دیا، چلو مجھے تکلیف تو ہوئی، میں نے معاف کیا، اب کب دے رہے ہو؟ کیونکہ اپنی یہ رقمیں یا کاروباری معاملات یا قرضوں پہ چل رہے ہیں. دیکھیں عام طور پہ جو حقوق اگر کوئی معاف کرنا چاہے 15 لاکھ بھی تو اس کو منع نہیں ہے، معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں یہ اعلیٰ حضرت کی منشا یہ نہیں ہے. آپس میں خامخواہ چپکلش ہو جاتی ہے، شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں. شکر رنجی میٹھی ناراضی یہ عام طور پہ گھر میں ہو جاتی ہے، تو ماں بہن کی، بیاہ بیوی کی. تو یہ سب مطلب آپ صلح کر لیں، کہنا سننا ہے تو وہ کہہ لیں، لینا دینا ہے وہ لے دینے، اور جو بھی اس میں اوپر تلے ہو گیا وہ معاف کر دیں. مطلب جو حقوق معاف کرنا اختیار میں تو اس کو معاف کر دیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میں شب برات 14 شعبان کو یہ رات میں یا اس طرح کسی موقع پر یہ ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت نے ترغیب بھی دلائی ہے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو 14 شعبان کو عصر سے ہی ہم لوگ مطلب ترغیب دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لیں. عمل نامہ بدلنے کا آخری دن جو ہے وہ عصر سے اعتکاف میں شروع ہو جائے گا، اب نامہ بدلے گا. اور روزہ بھی رکھنے کی ترغیب ہوتی ہے ہمارے یہاں. اور شاید میرا گمان ہے کہ لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتے ہوں گے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوگا چلو وہ آخری دن عمل نامے گا وہ بھی روزے میں آ گیا. پھر عصر سے مسجد میں اعتکاف. مسجد میں گناہ کے چانس ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں بازار کی نسبت. شیطان تو کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا بندے کو جہاں بھی جاؤ. لیکن یہ کہ وہ کعبہ بھی اپنے کی جگہ ہے، وہاں آدمی کا دل ویسے نرم ہو جاتا ہے. لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ کعبے کے طواف کے دوران گرے کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ بیلٹ کاٹ کے پیسے نکال دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی سنے. تو یہ بہرحال مگر ایسا کم ہوتا ہے. الشاذ کل معدوم، کبھی کبھی ہونا یا نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح عام ہمارے یہاں ہوتا ہے یا مسجدوں میں بھی جوتے چوری کر جاتے ہیں. تو یہ گناہ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں لیکن کم.
اور جو عبادت کی نیت سے آئے گا مسجد میں, چلو یار عصر کیا اعتکاف کریں گے, وہ گناہ کائے کو کرے گا آ کے مسجد میں, ہے نا. بازار میں رہے گا تو شاید اپنے آپ کو بچا نہ پائے, ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا تو بہرحال یہ کل عصر روزہ بھی رکھیں, اللہ کرے توفیق ملے, کوئی مجبوری نہ ہو, لیکن کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو, نوکری کرتے ہیں, اب وہ سیٹھ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آج تھوڑا جلدی سو جانا ہے, یا کوئی بات نہیں کام آج تھوڑا اتنا کر لینا اتنا نہیں, وہ تو ایک الگ صورت ہے. ورنہ پھر یہ کہ اگر نوکری کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے کام میں سستی آئی, اور کام جو ایک نارمل انداز میں کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہیں کر سکا روزے کی وجہ سے, نفل روزے کی وجہ سے, رمضان کی بات نہیں کر رہا, نفل روزے کی وجہ سے, تو پھر یہ کہ جتنا اس میں کوتاہی کی کام میں اتنی کٹوتی کروانی یہ کمپلسری ہے, ورنہ وہ اتنی تنخواہ لینا یہ حرام ہو جائے گا. تو نفل روزہ وہ رکھے کہ جس کو مطلب کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اسی طرح وقف کے جو اجارے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی معاف کرنے والا بندہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو معاملات اس میں اللہ اور رسول کے معاملات ہیں, تو اس میں چونکہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, چاہے وہ بڑا جو ہے اس میں وہ اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے اجازت دے دے تو آخرت میں بھی پھنسے گا اجازت دے کر. تنخواہ بھی جیب سے دے دیتا تو ٹھیک ہے کہ بھائی آج کی دیہاڑی میں دوں گا, پیمنٹ کر دوں گا, تو موج کر, روزہ رکھا ہے نا سو یار ہے, تو پھر وہ علماء سے پوچھ کر کوئی ترکیب نکالی جا سکتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وقف کے ادارے میں نہیں, پرائیویٹ ادارے میں سیٹھ اگر اجازت دیتا ہو مالک اس کا, تو یا جو اس کا کوئی با اختیار نائب ہے وہ بھی اجازت دیتا ہو تو چل تو جائے گی, ہے نائب جو با اختیار ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ روزہ رکھیں. طلباء کرام بھی غور فرما لیں کہ جو علم دین پڑھتے ہیں, تو علم دین پڑھنا یہ نفل روزوں سے افضل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر علم دین پڑھنے میں اس کا کوتاہی ہو جائے گی, اب یہ چھٹی تو نہیں ہوتی 14 شعبان کو, روزہ رکھنا چاہیے, بہت فضیلت ہے اس کی, ثواب ہے. شعبان کے تو سارے روزے افضل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے, اکثر کو کل سے بھی کبھی حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے, لیکن اس کی وہ شرح یہی بیان کی کہ اکثر آدھے سے زیادہ کو بولتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ آپ شعبان میں اتنے سارے روزے رکھنے کی وجہ, تو فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں. تو فیض القدیر میں اس کے تعلق سے لوگ غافل ہیں, اس سے مراد یہ کہ اس کے روزوں سے غافل ہیں. روزوں میں کیا فضیلت ہے یہ عوام کو نہیں پتا, ہم لوگوں کو نہیں پتا. سراحت اس حدیث میں نہیں ہے کتنا ثواب ملے گا. ہم عوام ہیں, ہم کو بولیں گے نا کہ جنت میں اتنے محل ملیں گے یا اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی وغیرہ, تو ہم لوگ اٹھیں گے اور نیکی کرنی ہے, بھائی اس میں اتنی لاکھ نیکیاں ہیں. اب اس میں یعنی یہ ایسا مطلب ہے کہ جامع لفظ ہے کہ لوگ غافل ہیں. اب کہاں لاکھ, کہاں کروڑ, کہاں ارب, کہاں خرب, کہاں ارب, کہاں کھرب, یہ ہے ہی نہیں, لوگ غافل ہیں. تو خدا جانے کتنا ثواب ہوگا شعبان کے روزوں کا, یہ مقدار بھی نہیں بیان کی گئی. اتنا مطلب یہ کہ یہ میں حرص دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ پورے شعبان کے لیے فضیلت ہے کہ جس سے بن پڑے تو وہ تو روزے رکھے, مجبور ہے تو ٹھیک ہے, نہ رکھنے والا گناہگار بھی نہیں ہے. تو یہ طلباء کرام یہ بھی دینی طالب علم یہ دیکھتا ہے, کل اتوار ہے, کل اتوار بھی ہے, اور کئی جو چھٹیوں کا بھی سلسلہ ہوگا نا, ایگزام امتحان بھی ہو چکے ہیں, تو یوں چھٹی والا سلسلہ ہوگا, اتوار بھی ہے. یہ میں مطلب ایک مطلق ہے, جی درست فرما رہے ہیں, مطلق ہے. روزوں کا جذبہ ہوتا ہے اس بھائیوں کو, بات طلبہ رکھنے کثرت سے. تو یہ دیکھ لیں, اگر بعض ایسے سخت جان ہوتے ہیں کہ روزے رکھ کر مزدور لوگ یار ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم 10 بار دن میں کھائیں تو ہم نہیں کر سکتے. خاص کر یہ پٹھانوں کو میں نے دیکھا ہے, پٹھان بھائی جو ہے ہمارے, ان میں روزے میں نے بہت دیکھے, واسطے پڑے ان لوگوں سے. یہ مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, یہ روزہ نہیں چھوڑیں گے, اسے سخت جان ہوتے ہیں. اللہ اور برکت ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, پٹھان, سندھی, پنجابی, اردو, مہاجر, یہ ہمارے دعوت اسلامی میں
کوئی اس کا مطلب امتیاز ہے بھی نہیں اور اسلام میں بھی نہیں ہے کہ اس وجہ سے کسی کو فضیلت حاصل ہو گئی کہ بھائی یہ سندھی ہے تو اس لیے افضل ہے، یہ پٹھان ہے تو اس لیے افضل ہے، بھائی تو پنجابی ہے تو کسی نے روکنا ہی نہیں ہے، تو جنت کے دروازے پر ہی ملے گا اپنے کو اور کہیں ملے گا بھی نہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے. تو کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عمل یہ مسلمان کے لیے کہ یہ ہو. تو ہم دعوت اسلامی میں تو ہم نے یہ الحمدللہ اس کو بہت سنبھال کے چلے ہیں. اب تک کوئی ایسا تعصب ہم نے پیدا ہونے نہیں دیا ہے. یہاں تک کہ ایک شہر میں خالی اتنا مجھے پتا چلا نا کہ آپس میں پیر بھائی کرتے تھے، یہ ہمارے پیر بھائی، ان کو بھی میں نے پیغام دیا نہیں، چشتی، نقشبندی، سور وردی، قادری بھی ہے تو ایک ہی پیر کا مرید ضروری نہیں ہے، 1000 پیر ہے قادری. کسی کا پیر مرید نہیں ہے دعوت اسلامی اس کی بھی ہے، سب کو آنے دو، سب کی ہے. تو آپ دیکھو رنگ رنگ کے ہمارے پاس ہے. خود شورا میں بھی میں نے شروع میں احتیاطیں کی، شروع جو بنائی نا کہ یار جتنا ہو سکے اس میں مختلف قوموں کے مجھے لینے ہیں، تاکہ کل خدا نہ خطا شیطان افواہیں نہ اڑائے کہ بھائی تو فلاں قوم کی دعوت اسلامی نہیں، دعوت اسلامی مسلمانوں کی ہے. مسلمان تو پھر تو ہم کو اگر یہ قومیں سوچیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مہمان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ پٹھان ہے، وہ تو عربی ہے. اب سارے عربی آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہی. اور انما المؤمنون اخوہ، تو قرآن فرما رہا ہے کہ مومن مسلمان جو ہے یہ بھائی ہیں. الحمدللہ ہم بھائی ہیں، کوئی بھی زبان بولے. تو یہ کہ ضمناً بات نکلی تو میں نے کہا پٹھان کا بولوں تو میری نسل میں کوئی آگے کوئی بھی پٹھان نہیں ہے. اب کسی کو یوں نہ ہو کہ یہ کوئی خان ہے، میں خان نہیں ہوں، پٹھان نہیں ہوں، مجھے پٹھانی بولنا بھی نہیں آتی. اب میں پٹھانوں کا یوں پسند کرتا ہوں ایک نسبت سے کہ میں اعلیٰ حضرت کا بہت ماننے والا چاہنے والا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت افغانی پٹھان تھے، قندھاری پٹھان تھے. قندھار آپ کا قبیلہ آگے چل کے قندھار سے تھا. تو یوں پٹھان مجھے یوں میٹھے لگتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے نسبت ہو. مدینے کی خاک کیوں آپ کو میٹھی لگتی ہے؟ یہاں کی کوئی مٹی اٹھا دے گا تو آپ پھینک دو گے اس کو بولے گا مدینے کی خاک، اللہ مدینے کی خاک ہے، وہ درود شریف پڑھیں گے اور آنکھوں سے لگائیں گے، چومیں گے. تو فرق ہے نا. تو یوں مطلب نسبت کی بات ہے کہ اس خاک کو خاک کے مدینہ آپ بولیں گے نا تو اس کو نسبت مدینے سے. یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں، عربیوں سے بھی ہم کو محبت ہے، اور پٹھانوں سے میں نے اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ سے عرض کیا کہ مجھے یوں یہ اچھے لگتے ہیں. اور کوئی قندھاری پٹھان مل جائے تو اس کو مزید مجھے وہ اچھا لگتا ہے. لیکن شاذ و نادر ملتے ہیں. بہت پہلے ایک بار کچھ لوگ جمع تھے تو پٹھان آئے تھے میرے پاس شاید، تو میرے قندھاری پٹھان کون ہے تو شاید ایک نکلا تھا. میں نے اس کو سوٹ پیس تحفے میں دیا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کیوں پوچھ رہا ہے. پھر مجھے پتہ نہیں کتنے قندھاری کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ تو ہم بزرگوں سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ولی اولیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، اسی لیے اپنی گاڑی چل رہی ہے. اور انشاءاللہ کبھی نہیں کلٹی نہیں ہوگی. انشاءاللہ کل میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ الکریم. گاڑی کلٹی ہونا اسی کو ہے نا. اب یہ نہیں کبھی کوئی گاڑی کلٹی ہو جائے بولا اس کی گاڑی کلٹی ہوئی، 4 پہیے والی گاڑی نہیں. ہمارا ایمان جو انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا. بزرگوں سے نسبت ہے ہماری. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب برات کے تعلق سے موضوع چل رہا تھا اور آپ نے کینہ، بغض، آپس کی جو قلبی دشمنیاں جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے فرمایا اور اس کی محرومی کا بھی فرمایا کہ ایسی مبارک رات، کیونکہ آج بھی کئی ممالک کے اندر شب برات ہے اور کہیں شروع ہو چکی ہوگی، کہیں ہو رہی ہوگی، کہیں ہونے والی ہوگی. کل ہمارے یہاں ہے اور پاکستان سمیت بعض ممالک میں بھی ہے. تو اب یہ جو قلبی کی پتہ کیسے چلے ایک شخص کو کہ میرے دل میں یعنی رشتہ داری سے تعلق توڑا ہوا ہے پتہ چل جاتا ہے، اور بھی کئی گناہ جس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کی مجھ میں عادت ہے، مگر یہ جو دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے. کسی کو کوئی کہے بولے نہیں میرا دل تو صاف ہے، یا یقین مانو میرا دل بالکل صاف ہے. تو اب یہ صاف دل ہے نہیں ہے، دشمنی ہے نہیں، تو اس کی کوئی نشانی پہچان ایک تو یہ
اور جو پہچان و نشانی پالے اللہ کرے تو وہ مطلب کہ اب وقت اتنا تو ہے نہیں، وہ کیسے جلدی جلدی اپنے دل کو اس بیماری سے صاف اور پاک کرے؟ اول تو یہ کہ کسی کو پوچھنا کہ بھائی آپ کا دل صاف ہے نا، یہ پوچھنا نہیں چاہیے. وہ بولے گا نہیں ہے تو لیکچر سننا پڑے گا، اس کو باہر آئے گا نہیں. پھر یہ پوچھنا اس کو جھوٹ کی دعوت دینا ہے کہ بول دے جھوٹ تو ہی جان چھوڑوں گا. اچھا اسی طرح بولتے ہیں بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دو، اپنا دل صاف کر دو، یہ بولنے والی نہیں ہے. لیکن پوچھا نہ جائے، مڑ کے نہ دیکھا جائے کہ کس کا دل صاف ہوا کس کا نہیں ہوا. حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے. اور ایک دم سے دل صاف ہو جائے یہ ہمارے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے. بعض اوقات کسی نے اتنا دل دکھایا ہوتا ہے کہ بندہ معاف تو کر دیتا ہے. معاف کرنا جائز ہے، ثواب بھی ملے گا اگر وہاں کوئی ثواب کا محل ہے تو، موقع ہے تو. لیکن یہ کہ دل صاف ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ میں دل صاف نہ صاف کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اثر قلب اطہر پر تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے سے تکلیف محسوس کرتے تھے کہ وہ، لیکن وہ صحابی ہیں، مومن ہیں، جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ مطلقاً ہمارے یہاں نعرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک میں نے مثال عرض کی، تو اگر کوئی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے تو اب یہ کہ میں جنرل عوام میں ہم کہیں کہ دل صاف کر دے، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، باقاعدہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہوگا. تو اس لیے اس طرح کے جملے بولے نہ جائیں. بھائی میں نے معاف کر دیا آپ کو، تو اب کوئی اصرار کرتے بولے گا دعا کرو انشاءاللہ وہ دل میں بھی جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا. دل صاف نہیں ہے یہ جملہ نہ بولا جائے، ورنہ سامنے والے کو پھر وہ جھٹکائے گا. دل پہ اثر رہ جب تو صاف نہیں ہے. الفاظ کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے. بیٹھو، تشریف رکھیے، معنی ایک ہی ہے. یہ ایک ذہن میں ہے. اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں سامنے والے کے لیے بغض ہے. بعض اوقات تو نفرت کی بھی ایک علامت تو ہے کہ اس سے نفرت محسوس کرتا ہے بندہ. وہ آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، یہ کہاں ٹپک پڑا ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا یہ بغض ہے. بغض و کینہ اور چیز ہے، اور کسی کا آنا جانا اچھا نہ لگنا یہ اور چیزیں کہ بعض وقت باتیں اگلا اٹھ پٹانگ کرتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا. بعض اوقات اس کی شکل و صورت نہیں اچھی لگتی، یہ بھی ہوتا ہے. یا بعض اوقات اس کا بدن کا انداز ایسا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. بعض اوقات وہ باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے کوفت ہوتی ہے کہ یار نہیں آتا تو اچھا تھا دل میں، یہ باتیں آتی. لیکن اس کو بغض و کینہ نہیں کہیں گے. کینہ دراصل دل کی چھپی ہوئی دشمنی جو کہتے ہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ دل کے اندر جو دشمنی ہے، دشمنی تو آدمی کو خار ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچے، اس کو ماروں یا اس کو پٹوا دوں یا اس کو بس کوئی نقصان پہنچے تو خوشی حاصل ہو وغیرہ. طرح طرح کی کیفیات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں جس کے تعلق سے کینہ ہوتا ہے. جب بعض وقت کینہ خود بخود گھس جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا نکلے. یہ اچھا کام ہے کہ بغض کینہ بیٹھ گیا، اس کو اظہار تو نہ کرے کسی پر، اور دعا بھی کرے اور کوشش کرے کہ اس کے دل میں جو کیفیت ہے یہ بس نہ ہو. مجھ سے یہ اچھا ہے، مسلمان ہے. یہ عمر اگر اس کی چھوٹی ہے تو بولے مجھ سے اس نے کم گناہ کیے ہیں، اگر عمر اس کی بڑی ہے تو مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہیں. پھر یہ کہ یہ تو فائنل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ طے کر سکیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا فائنل ہے، میرا یا اس کا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. تو یوں اس طرح کی باتیں سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایمان پر جائیں. انشاءاللہ یہ تو ہونی چاہیے خواہش، دونوں ایمان پر جائیں. لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے، کچھ بہتری ہوگی تبھی میرے سے پہلے جنت میں جائے گا. کچھ تو بھلائی کی صورت بنے گی اس کے ساتھ. تو یوں کسی طرح بھی اپنے ذہن سے بغض و کینہ اس کا نکالے، اور اس کو اپنے سے اچھا تصور کرے. اس کو کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، اگر جائز صورت ہے تو اس کی تعریف کرے، تاکہ اس کے دل میں جو یہ کیفیات ہیں یہ جاتی رہیں
کہ مسلمان کا سینہ اچھا نہیں جس میں مسلمان کا کینہ ہو. سینہ مدینہ جب ہی بنے گا جب مسلمان کا کینہ نکل جائے گا, ورنہ پھر عشق کا مدینہ بنے گا کیسے؟ تو اس طرح کوشش کر کے اپنے دل کو صاف کیا جائے. ایک بزرگ کا احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان کو کوئی صاحب تھے, وہ آتے تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا, دل میں وہ صحبت میں رہتے تھے, اچھا نہیں لگتا تھا, دل میں قدرت ہوتی تھی, یعنی کہ میل سا آتا تھا. تو انہوں نے اس کا علاج یوں کیا کہ ایک بار تنہائی میں ان سے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں جو ہے نا میرے منہ پہ رکھ دو. ارے حضرت کیا فرما رہے ہیں, گھبرا گیا وہ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھائی یہ تو کرنا پڑے گا. منہ کا یا سر کا, منہ کا ہی کہا نا کہ منہ پہ رکھو. تو وہ گھبرا گیا کہ وہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا, نہیں کرنا ہے تم کو, مانا ہی نہیں. پھر آپ نے اس کا پاؤں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنے منہ پر پکڑ کے اس کو ملا. وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد میرا دل اس کے بارے میں صاف ہو گیا. جو کیفیت تھی وہ میل کچیل کی وہ جاتی رہی. اب یہ انہی کا حصہ تھا. ہم تو خالی یہ باتیں بھی کریں تو پہلے سے کیمرے آن کریں گے, سارا منظر جو ہے نا وہ بابا دولت نے یہ کیا. ہم لوگ وہ مخلصین تھے. جو کتابوں میں ان کے واقعات آئے تو کبھی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا ہوگا, یا کبھی کسی نے دیکھ لیا ہوگا, یا خود وہ اس پر تو کوئی پابندی نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیا. وہ تو خود مطلب راوی جو ہیں وہ اتنے متاثر ہوئے ہوں گے, یعنی جن کے ساتھ یہ فیل ہوا وہی راوی بنے ہوں گے. تو اس طرح بزرگوں کے واقعات تو کتابوں میں لکھے تو کسی حوالے سے پہنچتے ہیں, ورنہ اپنے طور پر بزرگوں کا اپنی تعریف کرنا, خیر وہ کریں بھی اپنی تعریف, تو اس میں بھی ہمیں اچھے پہلو نکالنے ہیں. تحدیث نعمت کے لیے کر سکتا ہے, اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے, اپنے ماتحتوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ وہ بھی اس کا ان کے اندر لالچ پیدا ہو کہ ہم بھی یہ عمل کریں, تو اس کے لیے وہ کہہ سکتا ہے. تو ہم اگر کوئی اپنی تعریف خواص میں سے ہیں, علماء میں سے ہیں, مشائخ میں سے وہ کرتے ہیں, تو اس سے ہم اپنے لیے ترغیب کا پہلو نکالیں گے, اس نے زن اچھا خیال قائم کریں گے. عوام میں بھی کوئی اپنی مطلب تعریف کرتا ہے تو ہم بھی اس کو, پھر بھی ہم اس کو ریا نہیں کہیں گے, کہ ریا اور چیز ہے, اپنے عمل کا اظہار یہ اور چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ تو ہر حاجی جو ہے عرفات میں موجود ہی ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے, اچھا چلو حج کرنے جب جائیں گے اللہ نصیب کرے گا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, عبادت میں تو ہیں سارے سارے. ہاں جو بھی علم دین حاصل کر رہا ہے عبادت میں اس وقت, ایک دوسرے کو دیکھیے رہے نا, تو اظہار تو ہے کہ بھائی یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ریا تھوڑی ہو گیا. اچھا نماز تو پڑھتے ہیں تو جماعت تو واجب ہے, تو ہم کوئی بولے گا میں ریا سے بچنے کے لیے گھر میں نماز پڑھوں, تو یہ نہیں چلے گا, پڑھنی تو مسجد میں ہے. تو اب یہ کیا ایک دوسرے کے حق میں ریاکار ہو گئے کہ ان کے عمل کا اظہار ہو گیا, اور پھر افطار کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ افطار کے لیے سامان تو دیا جاتا ہے, تو یہ تو ریاکار لوگ ہیں, مسجد میں افطار کرتے ہیں, گھر میں کرنا چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ جو افطار کر رہے ہیں ان میں بھی فائنل کسی کے بارے میں ہم کو کیا پتا کہ روزے دار ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ تو پھر بھی نہیں چلتا. بعض اوقات بیٹھ جاتے ہوں گے ویسے بھی گزرتے ہوئے. باہر ملکوں میں تو سنا بھی ہے میں نے کہ دیکھے ہے نا وہ شامیانے وغیرہ لوگ لگاتے ہیں, عرب دنیا میں خاص کر, غیر مسلم بھی مقام کر رہے ہوتے ہیں, سنا ہے میں نے کہ وہ بھی کھانے پینے کے لیے گھس جاتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہ شامیانے لگتے ہیں مسجد میں, وہاں دیکھے ہاں پلاؤ, بریانی, چاول, کھجوریں, پپیتے, جو بھی ہے مطلب پھل فروٹ ہر چیز, مطلب وہاں کئی چیزیں وہاں دسترخوان ہوتی ہے, جماعت لیٹ کی جاتی ہے اذان کے بعد, سمجھے. یہ مغرب وہاں کا فعل بتا رہا ہوں, وہاں دیکھے میں نے, وہ لوگ کھاتے ہیں. اب ہم تو سبحان اللہ کہیں گے نا, کاش ہم بھی وہاں ہوتے, بریانی کھاتے, چاہے مغرب لیٹ ہو جائے, کاش کھاتے بریانی. ہم مغرب پڑھ کے کھائیں گے انشاءاللہ بریانی, انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف میں. روز نہیں ملے گی بریانی, وہ بریانی بھی ملتی ہے,
तो मैं एक मतलब माहौल बता रहा हूँ, शामियाने में जो खा रहे हो पता नहीं मगरिब में किस टाइम पर पहुंचते होंगे मस्जिद में, वो 12 नमाजें तो पढ़ते होंगे, रोजादार आमतौर पे नमाज पढ़ता है ज्यादातर। तो सुना था कि गैर मुस्लिम भी है, बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं, चलो जो भी खाने का खर्चा बचा। अब इन पर हुक्म भी क्या लगाने जाएंगे, वो हुक्म लगे हुए इन पर तो कि जब तक ईमान नहीं लाते। लेकिन जो भी जुदा गाना गुनाह करेगा ना गैर मुस्लिम, तो वो गुनाह भी उसका काउंट है, उसकी भी सजा मिलेगी उसकी। यहाँ तक कि मुफ्ती अहमद यार खान ने तो लिखा वो खाना खाता है इस पर भी उसको गुनाह मिलता है कि खाना खाकर माबूदा ने बातिल की इबादत पर ही कुव्वत हासिल करता है, अपने कुफ्र पर मजीद ताकत हासिल करता है। तो ये हदीसें है ना कि नेक लोग ही तुम्हारी दावतें खाएं, परहेजगार तुम्हारी दावतें खाएं, ये इस तरह की हदीसें भी है। हमारे यहाँ तो मतलब वो राशियों को और बदमाशों को तो मान देकर बैठा जाता है, और गरीब नेक नमाजी उसको इधर बैठ जा आप, हाँ किस, हाँ चल बैठिए। और ये इस तरह के जो फासिक और फाजिर लोग होते हैं इनको ऊपर आगे साइडों पे गद्दों पर सजा कर रखते हैं। हमारे ये तरीके चल रहे होते हैं। अलमान वल हफीज, अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ये गालिब तबे ताबेई थे, तबे ताबेई यानी कि ताबेई सहाबी वो होता है कि जो अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैज़याब हो, चाहे एक सेकंड के लिए हो, ठीक है ना, एक मिनट के लिए हो, और ईमान पर रुखसत हो जाए दुनिया से, वो सहाबी। ये डेफिनेशन। इसी तरह ताबेई की डेफिनेशन किसी सहाबी की सोबत से मुशर्रफ हुआ ईमान पर रुखसत, तो वो ताबेई। इसी तरह कोई तबे ताबेई, ये भी किसी ताबेई की सोबत से मुशर्रफ हुए और ईमान पर रुखसत हुए, है ना, तो क्योंकि वो फजीलत है तो ईमान के साथ ही, वरना तो इन्नमल अमालु बिल खवातिम, अमल का कोई एतबार नहीं मगर खातमे पर। तो ये तबे ताबेई, ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग वलीउल्लाह हुए। तो इनके बारे में लिखा है कि इनकी बारगाह में सबसे ज्यादा जलील जो होता था वो मालदार होता था। अब है कहने का कुछ, गरीबों को मान मिलता था, मालदार को नहीं मिलता था। हमारा मामला उलट है। इसका मतलब है मालदारों को जूते मारो, ये उनका एक फेल था जो हो सकता है एक तरगीब के लिए कि जो गरीब है वो दिल बड़ा रखें और मालदार है वो खुशफहमी में न रहे कि असल में जो साहिब माल है ना, ये कब्र में जाकर उसी वक्त साहिब माल होगा जब साहिब हुस्ने आमाल है। अगर वो साहिब हुस्ने आमाल नहीं, नेकियां उसके पल्ले नहीं, तो कारून का खजाना किस काम का। जमीन में धंसी गया ना कारून, उसके सर पे बोझ लेकर अपना खजाने का, क़यामत तक धंसता रहेगा। मुख्तलिफ तफसीरों में तरह के, तो इस तरह का कारून, तो माल नथिंग, मतलब अगर दुनिया की, अल्लाह पाक के नजदीक हदीस पाक में ये मजमून है कि दुनिया की अगर कदर व कीमत, अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह पाक किसी काफिर को पानी न पीने देता, पानी भी ना देता। पानी ये दुनिया है, तो जितनी इनके पास है दुनिया, इतनी मुसलमानों के पास शायद है भी नहीं। दुनिया सिजनुल मुमिन है व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो यूं मतलब ये कि माल होना, किसी का दौलत होना, ये वजह फजीलत नहीं है। सब पूरी ज़कात निकालता है, सब कुछ करता है, खैर खैरात करता है, ठीक है, तो ये अपनी जगह पर है, इसको ये तौफीक मिली है। लेकिन ये कि इसका मालदार होना ये फजीलत का सबब नहीं है। दीगर नेकियां भी तो हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई ये तमन्ना करता है कि मेरे पास माल ज्यादा हो ताकि मैं हज करूं ज्यादा, तो मतलब ये खैरात करूं तो वगैरह, तो उसको भी झिड़की डाली इमाम गजाली ने। तो याद पड़ा कि ये नादान, नेकियां कमाने के और रास्ते भी तो नहीं, माल के बगैर भी तो हासिल होते, खाली माल के जरिए हासिल होते। इतना बड़ा रिस्क लेना कि मैं मालदार बन जाऊं, मालदार जो बनता है तकब्बुर से उसका बचना जो है ना, ये ज्यादा मुश्किल होता है गैर मालदार के मुकाबले में।
खतरात बहुत होते हैं। जो सेठ होगा ये खतरे में, नौकर कम खतरे में। कैसे? सेठ के लिए बहुत खतरा कि अपने नौकर को ये अपने से हकीर जाने। उम्मूमन अंदाज जो होता है ना सेठ का नौकर के साथ, वो बाज़ वक़्त तकब्बुर की अलामत उसमें नजर आ रही होती है। और नौकर जो वो काय का तकब्बुर कर, वो तो सर सेठ साहब जी 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 बेचारा ये कर रहा होता है। तो तकब्बुर वो होता है कि जो अपने से दूसरे को घटिया जाने, एक तारीफ ही है तकब्बुर की। ये सेठ इसका बचना मुश्किल। इसी तरह और जो इसमें और भी कैटेगरीज हैं, उस्ताद, शागिर्द, पीर, मुरीद, आलिम, गैर आलिम, इन सब में ये खतरात हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कह देंगे मगरूर है, सेठ मगरूर है, नहीं, हम नहीं कह सकते। एक यानी को हर एक को अपनी इस्लाह के लिए सोचना। उस्ताद भी है, शागिर्द से जो भी करना उसने शरीयत के दायरे में रहकर, ठीक है, उसको सजा भी अगर वो दे रहा है कोई शरीयत के दायरे में रहकर, रवा जायज। लेकिन अगर उसको ये घटिया समझता है, जाहिल है, बुद्धू है, आता है क्या इसको, मैं जानता हूं इससे, इस तरह कोई भी नहीं। अगर तकब्बुर की तारीफ पर वो पूरा उतरा तो है तो मुतकब्बिर, तो ये पीर भी नहीं बचेगा, आलिम भी नहीं बचेगा अगर उसके अंदर तकब्बुर की कैफियत हैं। तो इसलिए हर एक को अपने खुद को डराना चाहिए कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर न जाने मेरे बारे में क्या है। और ना किसी मुसलमान को हमने बुरा जानना है, ना हमने उसके तकब्बुर का कोई फाइनल डिसीजन ले लेना है कि फुला तो है ही मगरूर। ये तकब्बुर ये बातिनी मरज है, अंदर का मरज है, इसका पता नहीं चलता। किसी को रियाकार लोग बोल देते हैं, ये अंदर का मरज है। अब ये इल्म है वो है कि इनको भी हासिल करना फर्ज है कि बातिनी उलूम कौन से है, वो क्या क्या, बातिनी अमराज क्या क्या है, ज़ाहिरी अमराज क्या क्या है। जैसे कि गाली निकाली तो ये ज़ाहिरी मरज है, किसी को मारा नाहक ज़ाहिरी मरज है गुनाह का कि जुल्म किया वगैरह। तो इसी तरह मतलब अंदर का बोग्ज, कीना, हसद, ये भी अंदरूनी मर्ज है। रिया, बदगुमानी, ये सब अंदर के अमराज है, तकब्बुर वगैरह वगैरह। तो इन सब की मालूमात होनी चाहिए। तो कुछ मालूमात, अच्छी खासी मालूमात बल्कि इससे मिल सकती है। बातिनी अमराज, बातिनी बीमारियों की मालूमात। और ये मकतबुल मदीना की किताब है, ज्यादा जखीम नहीं है ज्यादा, ये जरूर हासिल करके पढ़नी चाहिए। तो इससे आपको मालूमात हासिल होंगी इंशाअल्लाह। और मुंजियात पर भी है ना किताब, नजात दिलाने वाले आमाल, ये भी बड़ी प्यारी किताब है मकतबुल मदीना की, ये भी हासिल करें। कयामत में छुड़ाने वाले जो अमाल है ये। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह रुकन शूरा हाजी रफ़ी अत्तारी इस वक्त नेपाल में हमें नज़र आ रहे थे इस्लामी भाइयों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 इस्लामी भाइयों ने वहाँ पर 12 माह के लिए राह खुदा में सफ़र की नियत की हुई है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक माह यानी पूरे माह रमज़ान के तकाफ़ और फिर मस्जिद पूरे नेपाल में सफ़र होगा। ये 12 माह का इन्होंने जदवल बनाया। अल्लाह पाक की रहमत। साहब भी दुआ कर दें अल्लाह पाक इस्तिकामत भी अता सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबको इस्तिकामत दे, इनकी नियत पर इनको अमल करने वाला बनाए। ये नेपाल जी, ये कितने 40 फिगर अच्छा है, लेकिन 40 साल में जिन्होंने नबूवत का इजहार किया ना, उन्होंने सारी दुनिया को जगमग जगमग कर दिया। इस 40 का फेज जितना मिले कम है, ये 40 से बढ़ाने चाहिए। यानी आपका लगता है कि मतलब ये बढ़ जाए? लगता है वो तो ये बताएंगे कि बढ़ते हैं कि नहीं, क्या कैसे बोलूं, ख्वाहिश है। लगता है तो फिर झूठ सच का मसला खड़ा हो जाएगा ना। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी, अबे कैसे पता चला ठीक है? पेट में बेचारे का मरोड़ पड़ा हुआ पड़ी भी है, तो बिल्कुल संभाल के आपसे बात कर रहा हूं, उम्मीद है आप ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको उम्मीद है, ये हमारे आम बोला जाता है। ये मदनी चैनल पर भी कसरत से जुमला बोलते हैं,
कसरत या बारह किल्लत के साथ बोलते रहते हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, एक मुहावरा दिल में ही है, झूठ सच का तवज्जो ही नहीं होती। लेकिन मैंने इस पर गौर किया था, एक बार किसी ऐसे को काम दिया था कि जिससे यूं था कि इन्होंने काम नहीं किया होगा, तो एक ईसाई भाई ने कहा कि उम्मीद है आपने काम कर दिया होगा, तो मैंने उनको पकड़ा था, आपको उम्मीद है, क्यों वो भी जानते थे कि काम होना मुश्किल है, उम्मीद है, पहले तो हाथ पांव मारे, लेकिन मैंने उसको भागने नहीं दिया, फिर वो मान गए क्या वाकई मैं अपने जानते हैं कि यार ये काम मुश्किल होता है यहाँ, तो कैसे आपने कहा उम्मीद है। तो ये हमारे यहाँ आम बोलचाल में बात उम्मीद है, तो आप किसी को नहीं बोल देना कि झूठ बोलते हो, उम्मीद है, ये निकल जाता है मुंह से, तो इसलिए इसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। तो पता है कि नहीं करेगा काम और उम्मीद नहीं है, ये भी तवज्जो है, फिर बोले उम्मीद है, तो फिर लगता है कि ये गुनाहगार हो जाए, जबकि उम्मीद नहीं है और कह रहा है कि उम्मीद है, लेकिन आमतौर पर पता ही कुछ नहीं होता, बोलने जा रहे होते हैं, तो इसलिए वो किसी को हुक्म हम नहीं लगाएंगे, मगर आदत सुधारेंगे हम कि वो एहतियात अच्छी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई, अगर कोई कहे कि कल इंशाअल्लाह मेरा रोजा था, तो आदमी हम जैसा जो थोड़ा बहुत समझता है ना, वो तो होशियारी करेगा ना, इंशाअल्लाह ये तो आइंदा के लिए होता है, इंशाअल्लाह कल रोजा था ये कैसे हो गया, इंशाअल्लाह कल रोजा रखूंगा ये तो समझ में आता है। तो इमाम गजाली ने वजाहत की कि रोजा तो जब ही रोजा है जब अल्लाह ने कबूल किया, ये तो हमको मालूम ही नहीं है कबूल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए इंशाअल्लाह कल मेरा रोजा था, अगर कबूल हुआ है तो था, कबूल नहीं हुआ है तो नहीं था, ये एक बारीकी है, लेकिन अवाम को इस बात में पकड़ोगे तो आपको पकड़ लेंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है, बेकी बेकी बातें करता है, इसको मत जाने दो, मौलवी बन गया और मौलवी नहीं बोला कुछ और बन गया ये। तो बाद औक़ात और भी कई बातें इह्या उल-उलूम का मुताला करेंगे ना, तो ऐसी बारीक बातें बाद सामने आती है कि वो हैरत होती है, लेकिन अहले तसव्वुफ का अपना अंदाज होता है, सूफिया किराम का। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत जबरदस्त सूफी थे, बहुत जबरदस्त सूफी थे, इतने जबरदस्त सूफी थे, सूफी जो है ना ये दिखावों से और बड़ी बड़ी बातें कर रहा या दिखावा कर रहा या शोहरत पसीर होना, मशहूर होना, उनसे भागते होते। इमाम गजाली कहीं तशरीफ ले गए थे, तो वो कुछ दर्स का हल्का लगा था, तो यूं मशहूर थे ये, लेकिन अब सोशल मीडिया नहीं था ना, सोशल मीडिया होता तो भी ये मशहूर ना होते, कि हमारी तरह सेल्फी नहीं बनाते वो, इनको इतना टाइम नहीं। क्या बात कर दी बाबा, सोशल मीडिया होता तब भी ये मशहूर ना होते। ये तवाफ की तस्वीरें आती है, तवाफ कर रहा है, काबे की तरफ सीधा करके बनाते हैं, फिर चल पड़ता है, तो अस्तगफिरुल्लाह, तो इन्हें सीना नहीं करना चाहिए काबे की तरफ, कहने का एक मकसद ये भी है मेरा, तो पता ही कुछ नहीं होता, सीखते ही नहीं है, तो खैर, तो यूं मतलब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वो सेल्फी का तो खुद ही बना रहे होते, अपने तवाफ की खुद सेल्फी, और लाइव चल रहे होते होंगे, कि जिसकी इंतहा नहीं, इतना लाइव चल रहे होते। आपकी ये मारिफत इमाम गजाली सुनकर ना बहुत मजा आया, क्या कमाल का जुमला का, अगर सेल्फी होती तब भी मशहूर ना हुए होते। कहाँ थी यार, जिसको हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सर को जाने की फुर्सत नहीं है, हमको गप्पे मारने की इतनी फुर्सत है कि सर के खाल भी उतर जाए तो चले, खाली बोलते हैं, हमारा यार मरने की फुर्सत नहीं है, यूं भी बोलते हैं। कि मैं जब अवाम में होता था ना, तो मैंने काम धंधे सब कुछ किया, तो ऐसी ऐसी बातें लोगों की सुनी हुई है, तो अब भी याद है, अब भी करते होंगे, अब 2 कदम आगे ही होंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जी वहां दर्स में तशरीफ फरमाते हैं। अच्छा, अब अगर हम जैसा कोई सेल्फी शाह होता, हम तो सेल्फी के जरिए शोहरत खुद ढूंढ रहे होते हैं, और अपने मतलब कितने कमेंट्स आए इनकी गिनतियां कर रहे होते। इस बार तो वो थोड़े कमेंट्स आए, कोई यार ऐसा कोई तगड़ी अफवाह छोड़ो कि कमेंट्स की लेने लग जाए। खैर वो झूठ तो फिर गुनाह है। तो हम लोग मतलब शोहरत, सोशल मीडिया में शोहरत का जबरदस्त सामान है, लेकिन हर एक को हम ये नहीं कहेंगे कि ये सोशल मीडिया इसलिए अपनाए कि इसलिए शोहरत चाहता है। नेकी की दावत भी लोग दे रहे होते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा, एक सोचे कि मैं क्या हूं, अपने तौर पर सोच ले। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते, इतने में जो दर्स दे रहे थे साहब, उन्होंने कहा काल अल गजाली,
غزالی کہتے ہیں، یعنی ان کا نام ہو گیا تھا لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس لیے وہ یا جو بھی ہو تصویریں وغیرہ عام نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں تھا کہ بیٹے انہوں نے جب سنا نا قال الغزالی تو یہ چپکے سے سر کے اٹھے اور نکل گئے، بولا کہ مجھے پہچان نہ لے کوئی، شہرت نہیں چاہتی، پھر یہ ہاتھ چومیں گے اور پاؤں چومیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سلوک کریں گے، تشریف لے گئے۔ غالباً کسی شہر میں گئے، وہاں شہرت ہوئی، وہ جب علم کی تحصیل کے لیے نکلے تھے تو وہاں سے بھی نکل گئے تھے۔ شاید ایک واقعہ ان کا یا ہے بزرگوں کے اس طرح کا واقعہ کہ جہاں شہرت ہوتی تو وہاں سے پھر چلے جاتے تھے کہ لوگ پھر وہ پیچھے لگتے ہیں، تو جب کسی کے لوگ پیچھے لگتے ہیں نا، پیچھے لگنے سے مراد ہاتھ چومیں گے، منتیں کریں گے، التجائیں دعا کی کریں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، دعا کا کہتے رہیں گے، یہ پیچھے لگنا میری مراد ہے۔ اس میں آپ بتائیے آدمی اپنے آپ کو کس طرح سنبھالے گا؟ اس میں بہت بڑا مطلب ہے نا کہ مظلوم میں ہوں اس معاملے میں۔ مظلوم سے مراد یہ نہیں کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ بہت خطرناک وادی ہے، اس کو عبور کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہوگا جو مطلب نظریں گاڑتا ہوگا، بعض ہوتے ہوں گے جو خار کھاتے ہوں گے شہرت کی وجہ سے، بعض لوگ خار کھاتے ہوتے ہیں، حسد کرتے ہوتے ہیں۔ کل ذی نعمت محسود، کس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ طرح طرح کے خطرات میں جو مشہور ہوتا ہے خصوصاً دینی حوالے سے، وہ طرح طرح سے خطرات سے دوچار ہوتا ہے۔ جو دنیاوی حوالے سے مشہور ہوتا ہے خطروں میں وہ ضرور ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا جتنا دینی حوالے میں ہوتا ہے۔ ہاں دینی حوالے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ریا عبادت میں ہوتی ہے، ریا دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا دل نہیں کرتا کسی کا، تو خیرات کی سخاوت کی عادت ڈالنے کے لیے کسی کوئی عوامی جیسے کہ ہاسپٹل ہے یا کوئی دھرم شالہ، مسافر خانہ وغیرہ میں کوئی کمرہ بنا کر بھلے اپنا نام لگا دے ہو، اس طرح اس کا تھوڑا حوصلہ بنے گا، چلو میرا نام آ گیا۔ لیکن وہ اس طرح کر کے پھر یہ دین کے لیے سخاوت پر آ جائے کہ وہ اس نے وہاں جو نام لگایا وہاں اگر یہ نام کے لیے بھی لگایا اس نے تو یہ ریا نہیں ہے جس پر عذاب ہو۔ عبادت کی اور اس میں اس نے اپنا نام کیا، عبادت ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت میں کسی اور کے دل میں اپنا احترام عزت بٹھانا، اس کام کے لیے کہ لوگ مجھے نیک بولیں گے، ان کے دل میں میری عزت بڑھے گی یا عزت بنے گی، تو یہ ریا، یا مجھے اس عبادت کے ذریعے مال ملے گا، یہ بھی ریا ہے جو کہ حرام ہے۔ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں اگر جو کوئی ثواب کا کام ہے اور کیا بھی ثواب کے ارادے سے، تب تو وہ عبادت بن گیا۔ اب اس میں ریا جو ہے اس میں پھنس جائے گا۔ تو بعض لوگ خالی نام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ثواب کی پڑھی بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ میں نے تو ایک ایسا بے باک مجھے ٹکرا تھا، علمان والحفیظ ایک ہی ٹکرا تھا کہ میں نے اس کو کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے، مجھے جزا وزا کچھ نہیں چاہیے، یہ خواب کی بات نہیں کر رہا، بیداری کی بات کر رہا۔ وہ اتنا قداور تھا کہ میری ہمت نہیں تھی میں اس کو سمجھاؤں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا بول رہے ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم کو نیکی کا۔ تو یہ جو زیادہ منہ پھٹ ہوتا ہے نا، ان کے منہ سے یہ سرکتے رہتے، پسلتے رہتے الفاظ، کیا کیا منہ سے نکلتا رہتا ہے۔ خدا جانے کب کوئی ایسا لفظ نکل جائے، تو حدیثوں میں تو تنبیہ تو ہے نا کہ ایسا لفظ بندہ بول دیتا ہے بعض اوقات کہ اللہ پاک اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناراضی لکھ دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا لفظ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ہمیشہ کے لیے اس سے خوشنودی، یعنی اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ، ہمارا الفاظ پر کنٹرول نہیں ہے، بس جو دل میں آیا ہم بول دیتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا نا کہ وہ منافق کی زبان جو ہے نا وہ دل کے آگے ہوتی ہے،
اور مومن کی زبان دل سے پیچھے ہوتی ہے. جو سمجھیے گا اتنی سے بات میں ضروری سمجھ میں آ جائے. زبان مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے, منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے. تو منافق جب بولنا چاہتا ہے نا تو چونکہ دل تو پیچھے رہ گیا ہے تو وہ دل سے رجوع نہیں کر سکتا, وہ آگے وہ بول دیتا ہے, پھنس جاتا ہے, نہ بولنے کا بھی بول جاتا ہے. اور مومن کی زبان کے آگے دل کی ڈھال ہے, جب وہ بولنا چاہتا ہے دل سے گزرنا ہوتا ہے اس کو, تو یہ اپنے دل سے گویا یہ مشورہ کرتا ہے کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں. دل بولتا ہے کہ بول دے تو بول دے گا, نہ بولے تو نہ بولے, تو دل بہت ساری باتوں میں بچا لے گا اس کو. یہ مثال دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. عبادت ایک ماشاءاللہ نیپال کے تعلق سے اعلان ہوا اور کتنے پیارے پیارے عمدہ مدنی پھول ملے ہیں. تو کیا پتا کہ اس وقت پیغام آ جائے نیپال سے کہ کتنے بڑھ گئے, 40 سے کتنے زیادہ ہو گئے. جلدی پیغام بھیجے تو ہم خوشخبری سنائیں. اجی رفیع 63 کروا دو یار. ہاں بس یہ 63. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا کو 63 ایئرس کے لیے اختیار فرمایا. 63 سال, جیسا کہ ہم جو آپ کی عمر 63 سال ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو 63 اگر مل جائے کہ 63 ماہ کے لیے ایک طرح سے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دو, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ. کیا 63 کا فگر یوں بھی ویلڈ ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہتے سارے کراچی میں آئے, اگر آئے ویلکم, ہمارے پاس جگہ بہت ہے. اگر سب کو وسائل نہیں ہوتے, سب کے ماں باپ اجازت نہیں دیتے, میں سمجھتا ہوں, تو اپنے یہاں کر لیں یار ایک ماہ کے لیے. عالمی مدنی, آپ کے یہاں تو مدنی مرکز تو ہیں, یہ نیپال گنج میں جیسے ماشاءاللہ فیضان مدینہ اور بھی کہیں ہوں گے, تو وہاں کر لیں ایک مہینے کا. نیپال گنج میں شاید ہوتا بھی ہوگا ایک مہینے کا اعتکاف, یہ بھی بتائیں گے ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ کھڑے ہوئے تو 40 بھی نہیں ہے, یہ شاید 40 سے اضافی ہوں شاید, کا امید ہے نہیں کا, دنیا دیکھنے والی ہے. تو وہ اسلامی میں کھڑے ہوں کہ جو 40 میں شامل نہیں ہے, تاکہ ہم اب وہ 40 سے پھر 41 کریں نا. ہاں ماشاءاللہ یہ ایک ہے 41 ہوئے بھائی. یہ نیتوں والے یہ جب کیا اعتکاف تب سچا, اور پورا ایک مہینہ گزارا تب سچا. بیچ میں بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں بعض لوگ, کو مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں. ایک بڑا باقی چلو 40 والے مرحبا, لیکن یہ 63 کی گنتی تو یہی ہوگی نا کہ 40 سے اوپر جو اضافی ہیں ایکسٹینشن کرنا ہے. یہ پتہ نہیں اردو بھی شاید ان کی کمزور ہوگی. 40 میں ایکسٹینشن کر کے 63 کرنا. 63 اسی لیے بولا تھا کہ عوام بھی اب وہ اردو میں تھوڑا ویک ہوتی جا رہی ہے. وہ پچھلے ہفتے کوئی شاید کسی نے لکھ کر دیا تھا, کوئی بات چلی تھی اردو کی, تو بولا اپنے عصر و مغرب کے مابین, بولے اس کو مابین سمجھ, عصر و مغرب کے مابین مانے بٹوین, عصر و مغرب کے بٹوین بیچ میں. مابین یہ ہمارے عام بولا جاتا ہے, لیکن مابین, مابین کیسے آ گئی؟ عصر و مغرب کے درمیان مابین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, تو خالی عصر و مغرب کے درمیان کیوں ہے؟ ہمیشہ کرنا چاہیے. نیپال میں ایک ماہ کا اعتکاف بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے رفیع بھائی نے پیغام بھیجا 63 کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. یہ کوشش بھی جملہ احتیاط کا حاجت مند ہے. جیسے بات بولتے ہیں نا کہ میں وعدہ نہیں کرتا, ارادہ کرتا ہوں. ارادہ کیا ہے, جو ٹالنے والی کر رہا ہے. میں کوشش کروں گا, جیسا کھانے کی میں بولتا ہوں کبھی, جیسا کھانے کی کوشش کی تھی, دوپہر کا کھانا کھایا ہے نا, ڈٹ کے کھایا تھا, جیسی کھانے کی کوشش کی تھی ایسی کوشش کرو گے تو آ جاؤ گے. یہ کوشش بھی کہنا ٹالنے والا ہوتا ہے. بات صورتوں میں جھوٹ مجھے تو لگتا ہے, کوشش کروں گا, ارادہ کرتا ہوں, جبکہ ارادہ ہے ہی نہیں, ارادہ کرتا ہوں کہنا جھوٹ تو ہوا ہی. جھوٹ ہوتا ہی سچ کے خلاف ہے, سچ کا الٹ.
इस तरह कोशिश करनी ही नहीं, खाली बोल के जान छुड़ानी है। कोशिश करूंगा मदनी काफिले में सफर करने की, अगर जहन है कि यार मौलाना को बोल दो ना, कोशिश करूंगा, नहीं तो ये जान छोड़ेगा नहीं। मैं वादा नहीं करता, बाजों के जहन में ये बैठा हुआ होता है, मैं वादा नहीं करता। जो वादा करा वो गाली तो नहीं है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे नहीं फरमाए तो इन बहुत बड़ा हो गया यार। यानी ये बिल्कुल आपको कई मिले होंगे, मुझे तो कई मिले हैं, वादा नहीं करता, कभी वादा नहीं करता। तो उठाओ का भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमाए, अल्लाह पाक ने वादे फरमाए, है ना, अल्लाह पाक के अहद है ना, वादे हैं। तो ये क्या है, मैं और आप क्या है कि किसी सच्ची बात पर हम वादा करें। मैं वादा करता हूं कि कल की फजर जिंदा रहा तो जरूर पढ़ूंगा, ये अच्छा वादा है ना यार। मैं क्या बोल रहा, मैं वादा नहीं करता। तो हर सूरत में वादा नहीं करता हूं, कहना भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने अहद फरमाए है ना, आयतें सी, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह पाक अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो ये नहीं कहना चाहिए मैं वादा नहीं करता हूं, जहां 100% नीयत हो मैं पूरा करूंगा, वरना तो वादा खिलाफी है ही यही कि वादा पूरा करने की नीयत ना हो और कह दे कि मैं ये वादा करता हूं, अब ये वादा खिलाफी है, वो गुनाहगार है। फैज़ान अहमद अतारी शिकागो USA से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल चंद दिन पहले बेटे की विलादत हुई है, हमजा अहमद नाम रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए करम इसे अपने मुरीदीन में शामिल फरमा लें, अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए, सीधी आला हज़रत हुज़ूर गौस आज़म के मुरीदों में शामिल फरमा लीजिए। और मेरे वालिदैन अहलो अयाल के लिए दुआए मग़फ़िरत, ईमान की सलामती और ख़ात्मा बिल खैर, दावत इस्लामी के मदनी कामों में इस्तक़ामत की दुआ भी अता फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपने बेटों में शामिल पाले। माशाअल्लाह, हमजा अहमद नाम बड़ा प्यारा है। मैंने सिलसिला आलिया कादिर रज़्वी में हमजा अहमद को शामिल कर लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो साथ में बोलते ना, मैं इसकी खुशी में 1 महीने मदनी काफिले में सफर कर रहा हूँ, या एहतिकाफ कर लूंगा रमजान शरीफ का पूरा, तो ज्यादा खुशी होती मुझे। चलो अब भी मौका है, नियत करने पर कोई रुकावट नहीं है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम मुसलमान हैं। इनको मैंने बोल दिया। हाँ, बच्ची ने भी अपनी जबान में खुद कहा मुरीद होना चाहती है, कुछ कहा तो सही है ना। अच्छा, तो ये बच्ची को भी और हमजा अहमद को भी सिलसिला आलिया कादिरिया रज़्वी में दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। उलमा किराम फरमाते हैं कि ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया यह है कि किसी पीर कामिल के हाथ में बैत कर ली जाए। अल्लाह की रहमत से क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल फरमाते हैं। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले की तो क्या ही बात है। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। आज दुनिया के कई मुल्कों में शब बारात है और कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में शब बारात है। ये वो लम्हात हैं जिसमें ख़ास तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत का एक और बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि आप जब भी तो मुरीद करवाते हैं आप तौबा भी करवाते हैं। और तौबा के फ़ज़ाइल में हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमल ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो बड़ा ही अच्छा मौका है, दुनिया भर में जहाँ भी नाज़रीन हमारे साथ शामिल हैं, अगर अभी तक किसी पीर साहब से आप मुरीद नहीं हैं तो अमीर अहले सुन्नत जब अभी तौबा करवाएंगे उसके बाद मुरीद करवाएंगे तो आप रिपीट करते जाएं, इंशाअल्लाह आप भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे। और अगर आप किसी पीर साहब से वैसे ही मुरीद हैं तो चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर लें। जब अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहें तौबा मैं तालिब होता हूँ मैं, तो इंशाअल्लाह आप अपने ही पीर साहब के मुरीद रहेंगे, फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है हमें तौबा भी करवा दें, कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा